کہ کس قدر تحریت اور آنات تھا. ہمیں فلمیں دکھائی جاتی تھی گورنمنٹ کالج لاہور میں مدرسوں کے خلاف، علماء کے خلاف. ان گناہگار آنکھوں سے گھنٹے گھنٹے کی ریلیں دکھائی گئی ہمیں کہ ملا یہ ہوتا ہے، آپ یہ ہوتے ہیں، مسلم یہ ہوتا ہے. تو ہم نفرت کے بیج اندر میں پال رہے تھے، اسی میں مر جاتے تو کہاں چلے جاتے. تو ایک ایم اے اکنامکس کا لڑکا تو درد کا نعرہ کر رہا ہے اور ایک دورے کے طالب علم کسی بے نمازی کو دیکھ کے اس کی ہائے نہ نکلے، یہ کیا انصاف ہے؟ اور بتاؤں اس کی دعوت کو ہم نے ٹکرا دی تو میں اللہ کا ایک غریب نظام چلا، میرا دوست مجھے لے گیا، لیکن میرے اوپر جو چوٹ پڑی سب سے پہلی اندر ہی اندر میں پوچھ چکا تھا. وہ کس طرح جہاں ہوٹل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ کشا ہوتی ہے تو پھل فروٹ رکھتے ہوتے ہیں، چائے رکھتی تھی. اثر کے تھے تو 4 بجے ہم 5 بجے اٹھے، آگے بیٹھے 3-4 ہم لوگ شربت پی رہے تھے، سموسے کھا رہے تھے. اثر کی اذان ہو گئی، یہ ہاسٹل میں تھے، کسی کو ملنے آئے ہوئے تھے. تو اثر کی اذان ہوئی اور مسجد ہے ایک کونے میں، ہم کھا رہے تھے. میری کرسی اس طرح سامنے 2 منزلہ ہوٹل کی ملنے گئے. میری نظر پڑی تو وہ لڑکا جو ہمیں دعوت دیا کرتا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ سیڑھیوں سے جھپٹتا ہوا نیچے اتر رہا تھا. کیوں آ رہا ہے؟ نیچے اتر رہا ہے. مجھے پہلے سمجھ نہیں آیا کہ ادھر جا رہا ہے، تو وہ یوں جھپٹتا ہوا آ رہا. تو 50 سیڑھیاں بنتی ہیں جو وہ اترا. پھر میں نے دیکھا تو لمبا جتنا یہ مسجد کا برآمدہ ہے، اتنا برآمدہ تھا لمبا جو وہ جھپٹتا ہوا مسجد میں گیا. ہم چاروں گم سم اس کو دیکھنے میں نے ان کو کہا وہ دیکھو نہیں ہوتی. تو انہوں نے دیکھا تو ہمارے گلاس ہمارے ہاتھ میں رہے کہ نماز اتنی عظیم شان چیز ہے. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم وہ بڑی مشکل سے گیا، نماز میں شریک ہوا. پھر نماز پڑھ کے وہ آیا اور اسی طرح وہ گھسرتا ہوا وہ اوپر چلا گیا. اس کے الفاظ نے تو ہمارے اوپر اثر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے اس عمل نے تلوار کی طرح ہمیں ساتھ کیا. دورے کے پڑھنے والے کی نماز کا بھی ہوش نہ ہو اور ایک گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھنے والا کیونکہ انسان کے ساتھ جھسک کے مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھے، کہ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے. میں کہا بھائی آئندہ اس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا اور آئندہ ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرنی. ایک عمل نے اندر کو پارا پارا کر دیا. تو یہ درد و غم جو نبی لے کر آتے ہیں وہ آپ کی وراثت ہے. ہائے نکلتی ہے ہائے. انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گاڑی پہ چڑھنے لگے، سامنے سے صرف اترا. شاہ صاحب ایک دم بے ساختہ ہائے ہائے. مولوی کیا بات ہے، ہائے کیوں نہیں کی؟ فرمانے لگے ایسا حکیم چہرہ دوزخ میں جائے گا، اسی پر اس نے کلمہ پڑے گا. اندر کی ہائے کو کہاں پتھروں کو پگھلا دے. اگر آپ لوگوں کے دین کا درد نہیں اٹھاؤ گے تو پھر اللہ آپ کو روٹی اور پانی کے درد میں مبتلا کر دے. نبوت والا درد سینے میں لو میرے بھائیوں، کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، مر جائیں مٹ جائیں فنا ہو جائیں اور کوئی جہنم میں جانے. نبی کو تو یہ کہا یحرص ان یؤمن به جميع الناس، حدیث کے الفاظ ہیں. آپ کو یہ حرص تھی کہ کوئی نہ جانے پائے. اللہ نے تسلی دی فما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین. لیکن آپ نبی کا حرص کو دیکھیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی تصویر بھیجی ہے جہاں دل آپ کو تسلی اور دلاتے کے لیے یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی تسلی کے لیے ہے. لیکن جہاں اللہ اپنے نبی کی تسلی کروا رہا ہے وہاں اس کے اندر کے درد و غم کی تصویر بھی کرا رہا ہے کہ نبی کا درد اور غم ایسا ہوتا ہے. چچا کا قاتل ہے حمزہ کیسا چچا؟ حمزہ کیسا؟ اسد اللہ واسد رسولہ. ارسل پہ لکھا گیا حمزہ اسد اللہ واسد رسولہ. اور جس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اس کے قاتل پہ کیا دکھ درد نہیں ہوگا. لیکن اس کو آپ نے پیغام بھیجا کہ واشی اصل میں اسلام لا کے کیا کروں، زنا کیا، قتل کیا، شرک کیا. پھر آپ کہتا ہے کہ یہ کام کرے گا یلقا اسامہ، اسے گناہ ملے گا اور جہنم میں رہے گا ہمیشہ. تو کوئی ہے راستہ میرے نکلنے کا؟ آپ نے دوسری آیت روانہ فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ویشی نے آگے جواب دیا ان هذا لشرط شدید، یہ بڑی سخت شرطیں ہیں، توبہ ایمان عمل. هل تجد لي من رخصة؟ آپ نے تیسری آیت روانہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء.
وحشی کہنے لگا لمن یشاء، مجھے نہ بخشا تو پھر کیا فائدہ، جس کو چاہے، مجھے نہ چاہا تو کیا ہوا؟ آپ نے چوتھی آیت ارشاد فرمائی لا تقنطوا من رحمت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہنے لگا اما لا فنانہا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ مکالمہ کس سے ہو رہا ہے؟ شجر قابل یہ پیغام رسانی کرو مسجد میں آئے، چہرہ چھپایا ہوا، آپ ہی کلمہ پڑھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کی نگاہ پڑی، صحابہ طرف کے ہوتے یا رسول اللہ دہشت، اجازت و قتل کی، قتل کا حکم تھا، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فرمایا تو ہی وحشی ہے، تو انگلی کا اشارہ کیا، اب اخشی انت، تو ہے وحشی، کہنا ہم، فرمایا تو فرض یہاں بیٹھو، سامنے بٹھایا، اچھا ظالم ہے تو بتا میرے سے جب کو قتل کیسے کیا؟ 7 برس کا غم تازہ ہے، زخم بھرا ہے۔ جب حضرت وحشی نے قصہ سنایا آپ کے ہاتھ کو پھر کہنے لگے فغیر بہنی وجہ، تیرا بھلا ہو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جیسا کا غم تازہ ہوتا ہے، جس کے دیکھنے سے بھی تکلیف ہو اس کی بھی جنت کا راستہ طے کروایا ہے۔ اور ہم کہ ہماری بلا سے کوئی جائے جہنم میں، میرے بھیا آپ کی شان کے مناسب، آپ جو ہے خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، ہم تو ساری انسانیت سے آنسو بہائیں، کوئی کہیں کفر پہ بھر جائے ہماری ہائے نکلے، ہائے اللہ یہ کفر پہ مر کے کہاں چلا گیا، کون سی جہنم اس کو لے گئی اپنے اندر۔ انہا لظى نزاعة للشوا فانذرتكم نارا تلظى وانفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا۔ یہ آیتیں ہمیں تڑپا دیں، رلا دیں، کھلا دیں۔ اگر آپ کو اپنے سرمایے سے نہ لوٹ جانے کا غم، نہ پڑ جانے کا شوق، تو یہ کیسی سرمایہ داری ہے؟ وہ کون سا پاگل سرمایہ دار ہے جس کو سرمایہ کے لٹنے کا غم نہ ہو اور بڑھ جانے کا شوق نہ ہو؟ وہ کون سا نادان زمیندار ہے جس کو فصل کے اجڑنے کا غم نہ ہو اور لہلانے کا شوق نہ ہو؟ یہ کیسا علم ہے کہ ہمیں انسانیت کے بے دین ہونے کا درد نہ ہو اور دین جانے کا شوق نہ ہو؟ میں گھر گیا ایک دفعہ، میری والدہ کہنے لگی تیرا بھائی آیا تھا اور کرنے گیا تھا کپاس، واپس آیا، نوکروں کو گالیاں دی، میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور کمرہ بند کر کے پڑ گیا، 2 گھنٹے اندر پڑ رہا ہے اور پھر گاڑی نکال کے چلا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تو جا کے دیکھ رہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ میں بھی گھبرا گیا، پتہ نہیں کتنی کپاس خراب ہو گئی۔ اگلے دن میں گیا، شام کی بات ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل ملتان میں ہوتا تھا لاہور میں، تو آتا تھا چکر لگا کر ملتان چلا جاتا تھا، دیکھ جاتا تھا۔ اگلے دن میں گیا تو ایک 15 ایکڑ کی لائن تھی جس میں کوئی 3 یا 4 لائنیں خراب ہو گئی تھی، وہاں پانی زیادہ کھڑا ہو گیا تو کپاس کا پودا چھوٹا ہو، پانی زیادہ لگ جائے، حبس کی وجہ سے کپاس چل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، 4 لائنوں میں 4 لائنوں کی کپاس کٹھی کی جائے تو جہاں سینکڑوں ایکڑ کی کاشت ہو، وہاں 15 ایکڑ کی 2 لائنیں ایک آدمی کو اس طرح سے بٹھا دیں، گرا دیں اور اس کی ہائے میں دکھا ہوں اور سارے باپ کو آپ 73 کا نمونہ بنا دیا ہو اور ہماری ہائے نہ نکلے، یہ کیسا دل ہے جو انسانیت کے لیے نہ دھلتا ہے، نہ تڑپتا ہے، نہ درد ہے، نہ غم ہے؟ یہ کیا دل ہے؟ جب آپ اوروں کے لیے رو گے تو اپنے آپ کو بھی بھلا دو، اپنا بھی غم دل سے اللہ نکال دے۔ آپ کس کے نائب ہیں یہ تو سوچو، آپ اس کے نائب ہیں جس کی ساری رات ہانڈی کی طرح سینہ کھولتا تھا، جس کی رات آنکھوں میں سلسلوں میں گزرتی تھی، جس کے رات کی آنکھیں اللہ کے عرش کو ہلاتی تھی، جس کے رونے پر اللہ تسلیوں کے لیے فرشتے اتارتا تھا، آپ اس کے نائب ہیں۔ کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہے، کوئی علم کے مناسب تو نہیں، کوئی مدرسے سے ٹکراؤ تو نہیں، تبلیغ میں کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر پڑھ کے ہسپتال میں آ کے عملی تجربے کرتا ہے، عملی تجربے سے اس کا علم کھپ جاتا ہے، تو علم میں جانے سے بھی کوئی علم کر سکتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر ہسپتال میں جائے گا تو اس کا علم گھٹ جائے گا؟ علم ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے علم کو لے کر مخلوق میں مارا مارا پھرے اور اس کا علم گھٹ جائے۔ سر کو نام کے قواعد کا نام علم ہے۔ کفى بالمرء علما ان يخشى الله، ليس العلم بكثرة الروايات ولكنه نور يغلقه الله في قلب من يشاء، من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله الا بعدا۔ ہم تو آپ کو ایک آپ کی ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں، کوئی نہیں بات نہیں کہہ رہے،
آپ اس کے اولین ذمہ دار ہیں. عامت الناس قربانیاں کریں, جان کو جوخم میں ڈال ڈال کے. وہ ہماری جماعت کی برطانیہ 1982 میں ہمارے ایک ننہال کے رشتے دار وہاں رہتے تھے. 27 سال کے پاکستانی ہے. ایک اسپینش لڑکی سے شادی کی, بچے ہو گئے, بچے عیسائی, بیوی عیسائی, خود وہ بیچارہ ختم مسلمان ہو گیا. ملنے گئے تو اس میں کوئی 25-30 لاکھ روپے کا زیور پہنا ہوگا, انگوٹھیاں اور ہار اور سونے کا کوئی شوق تھا. بعد میں خود کا سونا میرا شوق ہے. جب وہاں آئے تو اس نے آپ کی چڑھائی کر دی. یہ کس شکل میں آ گئے مجھ سے ملنے کے لیے؟ یہ تو ہوئی ہے تمہارے جس میں تم ہندوستان آ گئے ہو. تمہارے والد کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں جو تمہیں ایسے دے کے اس نے بھیج دیا ہے. زیادہ پیسے ہیں تو یہاں میرے پاس لے جاؤ, یہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, میں یہاں لوگوں میں تقسیم کروں گا. ایسا ڈانٹا کہ ہم آگے آ رہا ہو تو ہی دل نرم کرے گا. ہم ذکر میں اور بہت گاڑیوں میں ادھر اس کی بیوی آئی, میرا ہاتھ ملاؤ اس سے. ہم نے سر جھکا لیے. وہ کہ ہاتھ ملاؤ, ہم نے سر جھکایا تو اور برف پڑا کہ تم کیسے گنوار لوگ ہو, تمہیں عورت کے مقام کا نہیں پڑا. پر اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ دیہاتی پاکستان سے ہیں, تم ذرا مائنڈ میں کرنا, انہوں نے تم سے احترام نہیں کیا. 3-4 دن گزر گئے. میں نے سرس کو فون کیا, میں نے کہا آپ ہمارے پاس کھانا کھائیں گے؟ کہیں گے نہیں کھاتا. لیکن آپ کو پاکستانی کھانے کھلائیں گے. آپ کی تو بیگم پکاتے نہیں پاکستانی. اس چکر میں آ گیا. روٹی کو پکا لیتے بڑا بڑوں. کہنے کا آج چلو ٹھیک ہے آ جاتا ہوں. میں نے کہا ہم آپ کو لینے آئیں گے, آپ خود نہ آئیں. ٹھیک ہے. تب میں خود گیا. 16 میل دور ہماری جماعت کی, میں اس کو لے کے آیا. گاڑی ساتھی کی لے کر گئے. مسجد میں آیا تو کہنے لگا آج 27 سال کے بعد میں مسجد میں داخل ہوں. نہ نماز, نہ جمعہ, نہ عید, نہ روزہ. آج میں 27 سال کے بعد مسجد میں عشاء کی نماز پڑھائی. پھر بیان تھا میرا, بیان سنو. پھر وہاں پر سب کو چھوڑنے گئے. راستے میں کہنے لگا مجھے تو نماز بھول ہی گئی ہے. تو اگلے دن شام اس کو نماز میں نہیں لائے. جب نماز ہو گئی, بیان ہو گیا, پھر گئے اس کے گھر. پھر اس کو اٹھا کے لائے, پھر اس کو کھانے میں شریک کیا اور رات 12 بجے تک اس سے گفتگو چلتی ہے. پھر اس کو گھر چھوڑ گیا. پھر اس اگلے دن پھر اس کو اٹھا کے لائے. اور آسٹریلیا ایک جگہ سے ہماری جماعت پہنچی تھی, وہاں جس سے اس کو لائے. پھر اس سے بات کی, کہنے کا پتہ نہیں کیا جادو ہے تم لوگوں کے پاس. اچھا 3 دن میرے بھی لے چلو میرے 3 دن. پھر اس نے 3 دن ہمارے ساتھ لگائے مختصر کر. پھر میں واپس آ گیا پاکستان کو. اس کا خط میرے پاس آیا, کوئی 2.5-3 کا. کہنے لگا کہ تم نے مجھے دوبارہ مسلمان بنایا, دوبارہ میرا ایمان زندہ ہوا. میں اس دن سے آج تک نمازی ہوں, نماز نہیں چھوڑی. پہلی دفعہ 27 سال کے بعد سارے روزے رکھے, کبھی روزے نہیں رکھے. 24 گھنٹے کے روزے رکھے, کیونکہ میری بیوی تو عیسائی ہے. میں خود ہی جو میری افطاری ہوتی تھی وہی میری سحری ہوتی تھی. اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اور 27 برس کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے یہاں اس نے آ کر پاکستان میں تقسیم کی. اور وہ دن آج کا دن نہ اس کی تہجد قضا ہوتی ہے, نہ اس کی نماز قضا ہوتی ہے, نہ اس کی تلاوت قضا ہوتی ہے, نہ اس کی زکوٰۃ قضا ہوتی ہے. ہمارا ایک سفر, گھر چھوٹا, بیوی چھوٹی, وطن. اور وہ دن آج کا دن نہ اس کی تہجد قضا ہوتی ہے, نہ اس کی نماز قضا ہوتی ہے, نہ اس کی تلاوت قضا ہوتی ہے, نہ اس کی زکوٰۃ قضا ہوتی ہے. ہمارا ایک سفر, گھر چھوٹا, بیوی چھوٹی, وطن چھوٹا. ایک حضور کا امتی جو 27 برس سے بچھڑا ہوا تھا. ہمارے ہم 7-8 آدمی تھے. ہمارا جو خرچہ آیا پر ایک آدمی کو زندگی مل گئی, اسلام مل گیا. ساری دنیا خرچ ہو جاتی ہے, ایک آدمی کو اسلام مل جاتا, کوئی سب پتہ ہوتا. تو اس نے کیا لکھا تھا کہ آپ ہندوستان میں آئیں, میں آپ کو یہاں کی شہریت دلواؤں گا, آپ کا خرچہ برداشت کروں گا, یہاں آپ آ کے تبلیغ کریں, یہاں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے. اللہ جی ہم اگلے گھر ہماری جمع چلیے تو ہمارے پاس مرکز ہے. پھر میں نے اس کو دعا میں روتے دیکھا, وہ اتنا رو رہا تھا, ایسا رو رہا تھا کہ کسی کا رونا ایسا نہیں تھا. دعا کے بعد پھر میں جا کے گلے لگ گیا, کہنے لگا میری ماں مری میں نہیں رویا, میرا ساتھ مرا میں نہیں رویا, لیکن میرے گناہوں کی یاد نے مجھے رلایا. تو میری کتنی راتیں گزر گئی غفلت میں, میں زندگی تو گزار بیٹھا ہوں. تم لوگ نہ آتے تو شاید میں سفر پہ مر جاتا.
تو وہ ہم کو